اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے آج ہم ترجمہ اور تفسیر کرنے لگے ہیں۔ تمام جو حاضرین حاضرات طلبہ و طالبات سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل حافظ فرحان ثنائی، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ یہ قرآن کا فیض دوسروں تک بھی منتقل ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گزشتہ آیت سے ان کی علامات، معجزات اور خصائص جاری ہیں، اسی کا تسلسل اس آیت میں بھی جاری ہے، بیان ہوا ہے۔ فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، وَمُصَدِّقًا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، انہوں نے کہا وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی، بین یدیہ، مجھ سے پہلے۔ یہ بین یدیہ جہاں اکٹھا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پہلی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بین یدیہ، مجھ سے پہلے، من التوراتی، تورات کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو مجھ سے پہلے تورات اتری میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور یہ کہ میں حلال کروں، لَکُم، تمہارے لیے، بَعْدَ الَّذِی، اس کو، حرم، حرام کی گئی، علیکم، تم پر، اور میں یہ کہ تم پر بعض چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ وَجِئْتُ، اور میں آیا ہوں، میں لایا ہوں، کم، تمہارے پاس، میں تمہارے پاس لایا ہوں، بِآیَةٍ، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا، پس تم ڈرو، اللہ، اللہ سے، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت کرو میری، اور میری اطاعت کرو، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید اپنی نبوت کی صداقت کی علامات اور خصائص بیان کی ہیں۔ اس میں فرمایا بنی اسرائیل سے یہ ان کا خطاب ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس تورات ہے پہلے سے موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے اور اس میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جو یہودیوں نے تحریف کر دی وہ ان کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اصلاً جو تورات اتری اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور جو احکام اترے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو بعض چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی میں وہ تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلا، یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی دو حیثیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آتی ہیں، شریعت لے کر آتی ہیں، دو طرح کی ان کی حیثیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بحیثیت شارح ہوتے ہیں، شارح، شین، الف، را اور ہا کے ساتھ، شارح، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکام اتارے وہ ان کی شرح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں اور اس کی تفسیر اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری انبیاء کرام کی حیثیت، رسولوں کی حیثیت بحیثیت شارح ہوتی ہے، شین، الف، را اور عین کے ساتھ شارح،
یعنی وہ شریعت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرعی احکام دینے والے ہوتے ہیں امت کو، یعنی ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حلال کر دیں اور کسی بھی چیز کو حرام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختیار اور یہ اذن دیا ہوتا ہے، جس طرح کہ اس آیت مبارکہ میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے بعض چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل پر جو پہلے چیزیں حرام تھیں وہ فرمایا وہ میں تم پر حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان میں اونٹ کا گوشت، اونٹ کی چربی، مچھلیاں اور بعض پرندے وہ فرمایا وہ میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی منصب بیان ہوا ہے، اس میں فرمایا گا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ میرا رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور بعض نجس چیزیں پلید چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو بعض مسلمانوں کے اندر وہ انبیاء کرام کے اس منصب کو، منصب شریعت کو، منصب تشریعیت کو، منصب شرعیت کو، وہ اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی فکر اور ایسی سوچ رکھنا یہ قرآن و سنت کے تضاد ہیں۔ قرآن و سنت میں کئی مقامات پر انبیاء کرام کی اس تشریعی حیثیت اور تشریعی اختیار کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ بتائی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن مجید میں کئی آیات مبارکہ ہیں، ہم اپنی اس کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کہیں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں غیر مشروط اور لازمی ہیں، غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں، اور یہ دائمی مستقل ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز فرض کرتا ہے، کسی چیز کو استحباب فرماتا ہے، پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، حرام کرتا ہے، اسی طرح تو جیسے ان کاموں میں اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، آپ کے بھی اوامر و نواہی پر اسی طرح عمل پیرا ہوں گے اور اسی طرح اطاعت بجا لازمی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی، اور حلال و حرام کیے ہوئے آپ کا بھی وہی اسی طرح حکم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے۔ ایک حدیث مبارک ہے، آپ وہ لکھ لیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 17233، اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2664۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، ان قریب ایک شخص کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ اپنی مسحری پر یعنی تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ وہ کہے گا بیننا و بینکم کتاب اللہ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی کتاب یہی کافی ہے۔ فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ، تو جو چیز ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، اور وما وجدنا فیہ حراما حرمناہ، اور جو چیز ہم اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔
آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، فرمایا جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دے دیا. یعنی حضور کا حرام قرار دینا کسی چیز کو، اس کا حکم من و عن اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالی نے حرام قرار دیا. تو یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، صحیح حدیث مبارک میں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے فرمایا الا خبردار آگاہ رہو انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، فرمایا مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز بھی دی گئی ہے. یعنی کتاب الہی مجھے دی گئی ہے اور اس جیسی اور چیز دی گئی ہے، یعنی حدیث پاک دی گئی ہے، حدیث مبارک دی گئی ہے. مطلب یہ ہے اس میں پھر آگے وہی حدیث کے لفظ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اور اس کے آخر میں حضور پاک نے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرام چیزوں کا ارشاد فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ معاہد، فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے لیے گھریلو گدھے کو حلال قرار نہیں دیا جاتا. تمہارے لیے گھریلو جو پالتو گدھا ہے اس کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اس طرح فرمایا نہ درندوں میں سے کوئی درندہ تمہارے لیے حلال ہے. اسی طرح نہ ذمی کا گرا ہوا مال تمہارے لیے حلال ہے مگر جب کہ مالک اس کی ضرورت نہ سمجھے، یعنی وہ اگر کسی کو عطا کر دے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا. تو اس میں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن میں کہیں پالتو گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے اور نہ یہ شیر، چیتا، ہاتھی ان کی حرمت کا اور ان کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر ہے. تو ان کو کسی نے حرام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. آپ نے اصول و ضابطہ دیا. مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 17213. اسی طرح سنن نبی داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4604، اس میں یہ حدیث ہے. اور پھر مدینہ شریف کو جو حرمت قرار دیا گیا، یہ کس نے قرار دیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو حرم بنائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک سفر سے واپسی پر احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا اے اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور فرمایا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو حرم بناتا ہوں. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3187، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1365. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا مدینہ شریف کے بارے میں، فرمایا مدینہ منورہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک حرم ہے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے، نہ اس میں کوئی فتنہ برپا کیا جائے گا، اور جو اس میں کوئی فتنہ کا کام کرے گا، ایجاد کرے گا، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. یہ بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1768 اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1366. اور اس طرح دیکھیں ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کو 2 نمازیں پڑھنے کی اجازت دی.
حضرت نصر بن عاصم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ میں صرف دو نمازیں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقبل ذلک منہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ رعایت دیتے ہوئے اس شرط پر انہیں مسلمان کر لیا. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 20,302، اور امام مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے. اس طرح آپ دیکھیے کہ مسواک کو لازمی کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر انہیں تکلیف میں ڈالنا شاک نہ گزرتا تو فرمایا باری نہ گزرتا مجھ پر، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صِلَاةٍ، تو فرمایا میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ آپ جو چاہے شریعت عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذن اختیار دیا ہوا تھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 847، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 252. تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو قرآن سے احادیث مبارکہ سے دے دی کہ جس طرح تشریحی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ قرآن میں نازل کردہ اور اللہ کے احکام جو عطا ہوئے اس کی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بھی عطا کرتے ہیں، حلال و حرام عطا کرتے ہیں، اور فرض، واجب، سنت، مستحب عطا کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا کیا ہوا تھا. پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی منصب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لایا ہوں، یعنی تمہارے پاس اللہ کے احکام لایا ہوں، اور یہ سارے معجزات تم دیکھ چکے یہ تمہارے پاس لایا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، تو اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی جیسے میں تم پر احکام لے کر آ رہا ہوں تو اسی طرح تم اللہ کے معاملے میں ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو، اللہ کے احکام کو مانو اور میرا حکم مانو. یعنی جو میں اب انجیل لے کر آیا ہوں اس کو مانو، اللہ کے احکام لے کر آیا ہوں اس کو مانو، اور جو حلال قرار دے رہا ہوں اس کو مانو.